بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر 6 ڈیٹا سیکیورٹی اینڈ کاپی رائٹ دا لا اور اس کا پہلا ٹاپک جو ہے انفارمیشن سیکیورٹی، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس انفارمیشن سیکیورٹی کی ٹرمینالوجیز ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے اسٹوڈنٹس تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس چیپٹر میں ہم کیا سیکھیں گے. اس چیپٹر میں ہم ڈیٹا کو سیکیور کرنا سیکھیں گے، ڈیٹا کو کس طریقے سے سیکیور کیا جاتا ہے اور ڈیٹا کو سیکیور کرنا کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس، ہمارا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہماری پراپرٹی کی طرح، ہمارے اماؤنٹ کی طرح بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو ہمارے بینکس میں پڑی ہوتی ہے یا پھر کہیں پر بھی آپ اس کو سیو کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا جو ڈیٹا یا جو ہماری انفارمیشن ہوتی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اگر اس کا غیر ضروری استعمال ہو جائے تو اس کا بہت نقصان جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. تو اس طریقے سے یہ چیپٹر ہم اس کے اندر یہ پڑھیں گے کہ ڈیٹا کو سیکیور کرنا، اور اس طریقے سے جو ہم ڈیٹا جو ہماری ملکیت میں ہے، جو ڈیٹا ہمارے انڈر ہے، جو سافٹ ویئر، جو پروگرام ہمارے انڈر جو ہے، جو ہماری ملکیت ہوگی، ہم اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ آگے ایڈورٹائز کر سکتے ہیں، اس کو کس طریقے سے آگے جو ہے وہ کاپی کر سکتے ہیں، یا اس کو آگے جو ہے وہ یوزر تک پہنچا سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے جو اس میں ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے انفارمیشن سیکیورٹی. انفارمیشن سیکیورٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں فیلڈ آف کمپیوٹر سائنس، یعنی یہ فیلڈ آف کمپیوٹر سائنس کی طرف ڈائریکٹ اشارہ کر رہی ہے، جس میں ہماری کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ آ جاتی ہے، یعنی کمپیوٹر میں موجود جو ڈیٹا ہے. اس کے بعد ڈیزائن، اسٹریٹجک ڈیزائن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ڈیزائن بنایا جاتا ہے جس میں اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈیٹا کو کس طریقے سے سیکیور کیا جائے، ڈیٹا کو کس طریقے سے محفوظ کیا جائے، کیوں اس کی اہمیت ہوتی ہے ڈیٹا کو سیکیور کرنے کی. تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے پریزنٹ ان کمپیوٹر سسٹم فرام اتھرائز ایکسیس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو کمپیوٹر ہوتا ہے وہ ان اتھرائز ایکسیس سے بچانا ہوتا ہے. وہ ان اتھرائز سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں اس سے بچاتے ہیں. یہ جو ہمارے پریزنٹ ان کمپیوٹر سسٹم ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس یہ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں وہ لوگ جو سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں ان چیزوں سے، ہمیں ہیکنگ ایکٹیویٹی سے، اس کے بعد ہیکر سے، کریکر سے، اور یہ تمام جو لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ڈیٹا کا غلط استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں ان سے بچاتے ہیں، یعنی ان اتھرائز ایکسیس سے بچاتے ہیں. وہ ان اتھرائز ایکسیس وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ڈیٹا کا مس یوز کرتے ہیں، جو ہمارے ڈیٹا کا غلط استعمال کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ، ابھی تک جتنی میں نے باتیں کی ہیں اس میں ایک جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کمپیوٹر ہے، اس میں کوئی ڈیٹا موجود ہے. اگر کوئی اس ڈیٹا کا غلط استعمال کرتا ہے تو ہمیں نقصان ہوگا. اگر وہ ڈیٹا محفوظ رہتا ہے تو ہمارے لیے وہ محفوظ ہوگا، ہمارے لیے وہ ڈیٹا جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہوگا. اگر وہ ڈیٹا غلط استعمال ہو جاتا ہے تو اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو اسٹوڈنٹ، بات یہ ہے کہ آگے ہمارے پاس جو نیکسٹ آنے والی چیزیں، اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ ڈیٹا کا تھیفٹ ہونا یا پھر نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے. ڈیٹا کا تھیفٹ ہونا، ان اتھرائز لوگ اس کو چوری کرتے ہیں، ہیکر اس کو ہیک کرتے ہیں، یہ تھیفٹ کے اندر آتا ہے. اس کے بعد ہے نیچرل ڈیزاسٹر. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہارڈ ڈسک جس کے اندر ڈیٹا سٹور ہے، آپ کی فلاپی ڈسک جس کے اندر ڈیٹا سٹور ہے، آپ کا میموری کارڈ جس کے اندر ڈیٹا سٹور ہے، یا پھر فلیش ڈرائیو جہاں پر آپ اپنا ڈیٹا سٹور کرتے ہیں، وہ کسی نیچرل ڈیزاسٹر یعنی سیبوٹیج کا شکار ہو جاتی ہے، جس میں وہ خود بخود کام کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے، اس کی نارمل ورکنگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اس میں سے ایریس ہو جاتا ہے، اس کی فائلز کچھ مسنگ ہو جاتی ہیں، یا پھر کسی وائرس کی فائل کی وجہ سے اس میں جو موجود ڈیٹا ہوتا ہے وہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ان چیزوں کو سیکیور کرنے کی کیوں اہمیت ہوتی ہے، تو ہم اس اہمیت کو دیکھیں گے. امپورٹنس آف انفو سیکیورٹی، یعنی ڈیٹا کو سیکیور کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے. موسٹ امپورٹنٹ آرگنائزیشن جو ہیں وہ، جس طرح کہ ہمارے پاس کچھ آرگنائزیشن، جس طرح کہ فار ایگزامپل آپ ہیں، آپ کی کوئی آرگنائزیشن ہے، جس طرح کہ کوئی بھی آدمی اس کی ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے اندر جو اس کے موجود انفارمیشن ہے، جو اس کا ڈیٹا وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. کس طرح؟ وہ اس کی انفارمیشن جو ہے وہ اس کی پراپرٹی کی طرح بہت ضروری ہے، وہ اس کی پراپرٹی کی طرح جو ہے وہ بہت اہمیت جو اس کی حامل رکھتی ہے، اہمیت کی حامل ہے. جس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کا ڈیٹا سوشل میڈیا کے اوپر آ جاتا ہے، آپ کا ڈیٹا ویڈیو یا
فوٹوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ جاتے ہیں, آپ کی کوئی ایسی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر آ جاتی ہے, وائرل ہو جاتی ہے, جس سے آپ کو بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے, جس سے آپ کو بہت زیادہ آپ کی جو ہے وہ ریسپیکٹ کا جو ہے وہ لاس کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے. تو اس طریقے سے جو ہمارا وہ ڈیٹا ہوتا ہے اس کو سیکیور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یوزر نیم اور پاسورڈ جو ہے وہ بعض کا, جس طرح کہ ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر بھی دیکھا تھا, اور اس کے بعد نیکسٹ جو آنے والے لیکچر ہیں اس میں بھی ہم بات کریں گے کہ کچھ ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں, کچھ ایسے جو ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پر آج کل انٹرنیٹ کے اوپر ایسے جو ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو فیک اکاؤنٹس کے ذریعے ای میل بھیجتے ہیں, اور اس طریقے سے وہ ریکویسٹ ہمارے پاس آتی ہے, یوزر نیم اور پاسورڈ ان کے پاس چلا جاتا ہے, اور وہ تمام کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ ایکسیس ہو جاتا ہے, وہ تمام ڈیٹا کے اوپر ایکسیس کرتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے, یعنی سوشل میڈیا کے اوپر وہ چیز وائرل نہ ہو جو کہ ویڈیوز اور فوٹوز کے فارم کے اندر ہے, یا کوئی ٹیکسٹ ہے, کوئی ڈاکومنٹ ہے, یا پھر آپ کا یوزر نیم جو پاسورڈ ہے, تو اس چیز کو بچانے کے لیے آپ امپورٹنس آف ڈیٹا سیکیورٹی یا انفارمیشن سیکیورٹی کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اس کی پرنسپل کیا ہے, اس کے اصول کیا ہے؟ اس میں 3 ہمارے پاس اصول ہوتے ہیں, وہ یہ ہیں. سب سے پہلا ہے کانفیڈینشیلٹی. اس میں یہ ہے کہ جو فار ایگزامپل آپ کا ڈیٹا ہے, فار ایگزامپل آپ اے ٹی ایم کا استعمال کریں, اب اے ٹی ایم کا جو پاسورڈ ہے وہ صرف آپ کو پتا ہوتا ہے, وہ کسی دوسرے آدمی کو نہیں, حتیٰ کہ جو بینک کا مینیجر ہوتا ہے اس کو بھی اس کا پاسورڈ معلوم نہیں ہونا چاہیے. جو اس کا اونر ہوگا اے ٹی ایم کارڈ کا, اس ڈیبٹ کارڈ کا, صرف اس کو پتا ہونا چاہیے. فار ایگزامپل وہ اے ٹی ایم کارڈ کا پاسورڈ چینج ہوتا ہے, تو کنفیڈینشیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس اونر کو اس کے پاسورڈ کا پتا ہونا چاہیے, یا اس کی مرضی سے اس کو جو ہے وہ چینج کیا جائے, موڈیفائی کیا جائے. دوسرے نمبر پہ ہے انٹیگریٹی. اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے, جو آپ کی انفارمیشن ہے, جو ایک بینک اکاؤنٹ میں دی گئی ہے, اس کو آپ کی مرضی کے بغیر یا آپ کے نالج کے بغیر جو ہے وہ چینج نہیں کیا جا سکتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بینک فار ایگزامپل اس ڈیٹا کو چینج کرتا ہے تو وہ ایک ایس ایم ایس الرٹ جو ہے وہ آپ کو بھیجتا ہے, یا پھر آپ کو پہلے جو ہے وہ بلایا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے وہ تمام ٹرمینالوجیز رکھی جاتی ہیں, وہ تمام چیزیں رکھی جاتی ہیں, اور اس کے مطابق جو ہے وہ چینج کیا جاتا ہے یا موڈیفیکیشن کی جاتی ہے. آخر میں ہمارے پاس ہے اویلیبلٹی. جب بھی آپ اپنی انفارمیشن کو دیکھنا چاہیں, آپ اپنے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن کو, جس طرح کہ ہم جاتے ہیں بینک میں, ہم نے فار ایگزامپل اپنی رقم دیکھنی ہے کہ کتنی رقم پڑی ہے, وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ کسی وقت بھی دیکھ سکتے ہیں. کتنی رقم ڈپازٹ کروائی, کتنی وڈرا کروائی, یہ تمام سٹیٹمنٹ کی شکل کے اندر آ جاتی ہیں چیزیں, وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اس چیز کو اویلیبلٹی کہا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ یوزرز کے ڈیٹا کو, اس کی اماؤنٹ کو, اس کی انفارمیشن کو سیکیور کیا جا سکے. تو آگے سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو لاسٹ ٹاپک ہے آج کا, وہ ہے انفارمیشن سیکیورٹی ٹرمینالوجیز کا. یہ بہت امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں. اس میں ہمارا نیٹ ورک بھی آ جاتا ہے, اس میں ہماری بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے اندر کور ہو جاتی ہے. اس میں ڈیٹا بھی آ جاتا ہے سکور ہونے, مطلب ڈیٹا کو اگر سکور کرنا ہے وہ بھی آ جاتا ہے. نیٹ ورک بھی کس طریقے سے آپ اس کو بہتر طریقے سے یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو تمام طریقے سے اس میں سب سے پہلا ہوتا ہے کلاؤڈ. کلاؤڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کلائنٹ کمپیوٹر ہے, اور وہ کلائنٹ کمپیوٹر جو ہے وہ ایک انٹرنیٹ کا حصہ ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو کلائنٹ کمپیوٹر ہے, ٹھیک ہے, وہ ریکویسٹ بھیجتا ہے ایک سرور کو, انٹرنیٹ کو, جہاں پر تمام طرح کی انفارمیشن ہے. تو سرور کا کام کیا ہے؟ فلفل دا نیڈ آف کلائنٹ دیٹ کنیکٹ ٹو دا انٹرنیٹ. اب اس کلائنٹ کی تمام طرح کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا اس کا کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو سیکیور طریقے سے جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. کلاؤڈ میں ایک سے زیادہ کمپیوٹر ہوتے ہیں تو ایک نیٹ ورک بنتا ہے, تو وہ کمپیوٹر جو ہے وہ نیٹ ورک کا حصہ بن جاتا ہے. اس طریقے سے تمام کی انفارمیشن اس کو جو ہے وہ ایکسیس ہونی چاہیے. اس کے بعد ہے ڈومین. ڈومین میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایڈریس ہوتا ہے, ایک خاص قسم کے براؤزرز کے ذریعے ہم مختلف طرح کی ویب سائٹ کو اگر براؤز کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک ایڈریس ہوتا ہے. اس ایڈریس کے ذریعے ہم اس الاؤڈ ویب سائٹ کو جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. تو بعض اوقات ہم جو ہے وہ مختلف طرح کے گوگل, جس طرح کے ہم پیج کا استعمال کرتے ہیں, گوگل کروم کا استعمال کرتے ہیں ویب براؤزر کا, اس کے اوپر فار ایگزامپل www.google.com کا ایک پیج کھولتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو الاؤ پیج ہوتا ہے, یا جو ایک پیج ہوتا ہے جو سیکیور پیج ہوتا ہے, وہ ہماری اسکرین کے اوپر شو ہوتا ہے. یہ ڈومین ہوتا ہے جو کہ ایڈریس بار کے اندر لکھا جاتا ہے. اس کے بعد ہے آئی پی ایڈریس. اب ہمارا ایک کمپیوٹر ہے, وہ اگر انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتا ہے تو اس کو ایک خاص قسم کا رول کے مطابق
سیٹ آف رولز کے مطابق اس کو ایک ایڈریس دیا جاتا ہے تاکہ وہ کمپیوٹر انٹرنیٹ کا حصہ بن جائے. بالکل اسی طرح جس طرح فار ایگزامپل آپ کسی کو کال کرتے ہیں, کسی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس وقت تک رابطہ یا کال نہیں کر سکتے جب تک آپ کا اس ریسیور کا نمبر نہیں ہے. اگر ریسیور کا نمبر ہے آپ اسے رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ کا جو کمپیوٹر اگر وہ انٹرنیٹ کا حصہ بننا چاہتا ہے تو آئی پی ایڈریس کا ہونا لازمی ہے. یہ سیکیورٹی کی ٹرمینالوجی ہے. اس کے بعد وی پی این ہے. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایپلیکیشن, کوئی پروگرام جو ہے وہ اگر آپ اپنے کمپیوٹر کے اوپر ایکسیس نہیں کر پاتے تو یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ اور آپ کے کمپیوٹر کے درمیان ایک وی پی این جس کو کہا جاتا ہے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک, ایسا نیٹ ورک ہوتا ہے جو آپ کے آئی پی ایڈریس کو ہائیڈ کر دیتا ہے, جس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اور آپ کے انٹرنیٹ یعنی سرور کے درمیان جو ہے وہ آپ کا آئی پی ایڈریس ہائیڈ ہو جاتا ہے, اور وہ جو وی پی این ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, ڈائریکٹلی آپ کے موبائل فون کے اوپر, آپ کی ڈیوائس کے اوپر وہ پروگرام جو ہے وہ آسانی سے ایکسیس کرواتا ہے. اس کے بعد ہے بریچ. بریچ کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹا کا ہیک ہونا. جب ڈیٹا ہیک ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یا پھر آپ کو انڈیکیشن آتی ہے کہ اب آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ہیک ہو رہا ہے یا پھر اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے بعد ہے فائر وال. فائر وال ایک پروگرام ہوتا ہے جو ہمارے کمپیوٹر میں موجود ڈیٹا یا انفارمیشن کو سیکیور کرتا ہے. اس سے ہماری انفارمیشن ہیک ہونے سے بچتی ہے اور مختلف طرح کے جو ہیکنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس سے بھی بچتی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے رینسم ویئر. رینسم ویئر ایک سائبر کرائم کا جو زمرے کے اندر آتا ہے کہ جو سائبر کرائم ہوتے ہیں یا جو سائبر ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کے ڈیٹا کو ہائی جیک کر لیتے ہیں. وہ ڈیٹا مختلف طرح کے کی لاگرز کے ذریعے, جو کی لاگر یعنی ایک پروگرام ہوتا ہے جو فار ایگزامپل بعض اوقات یہ سمجھ لیں کہ آپ کے کمپیوٹر کے اوپر, آپ کے موبائل فون کے اوپر ایک ایڈ آتا ہے, کوئی ای میل آتی ہے, کوئی اس طریقے سے آپ کو ریکویسٹ آتی ہے, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس کے پاس چلا جاتا ہے. اس طریقے سے سائبر کرائم جو لوگ ہوتے ہیں, جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ اس کا جو ہے وہ غلط استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ڈینائل آف سروس. ڈینائل آف سروس میں یہ ہے ڈینائل آف سروس اٹیک کہا جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ویب سائٹ ایکسیس کر رہے ہیں, اب اس ویب سائٹ میں کوئی ایک فیک ریکویسٹ آتی ہے یا پھر کوئی ایک ایڈ شو ہوتا ہے, تو تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو وہ ویب سائٹ ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے یا پھر سلو ہو جاتی ہے. اس کو ڈینائل آف سروس اٹیک کہا جاتا ہے. فشنگ. فشنگ میں بعض اوقات کی لاگرز جس طرح کی ایگزامپل میں نے دی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پروگرام کے ذریعے جو یوزر ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ اس کے ڈیٹا کو تھیفٹ کیا جاتا ہے اور اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے. یعنی ایک ریکویسٹ بھیجی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے, یعنی جو سائبر کرائمر ہوتے ہیں, جو کرائم کرتے ہیں اس طرح کا, جو ہیک کرتے ہیں ڈیٹا کو, وہ جلدی سے اس ڈیٹا کو جو ہے وہ ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ہیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس چیز کو فشنگ کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا لیکچر ہے جس میں ہم نے ٹرمینالوجیز اور اس کے بعد ڈیٹا سیکیورٹی کے بارے میں پڑھا. اگر کوئی کوشچن ہے تو کامنٹ کیجیے. تھینک یو.